بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یار سب سے پہلے تو ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، کے پی سے جو سیلاب کی صورتحال شروع ہوئی تھی بونے سے، پھر بہت بڑا عوامی نقصان ہوا تھا۔ اب پنجاب کی جو سچویشن ہے، پنجاب کے جو حالات ہیں، ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ جتنے لوگ ان سیلاب کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے۔ اور جو لوگ مشکل حالات میں ہیں، جیسے کہ اب پنجاب کی صورتحال ہے، تو اللہ پاک کرے کہ یہ مشکل وقت جلدی سے نکل جائے اور وہ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک بہت آسانیاں پیدا کرے، ان لوگوں کے لیے رب پاک بہت آسانیاں پیدا کرے، وہ مشکل وقت نکل جائے جلدی سے، وہ جلدی لوگ اپنے گھر چلے جائیں اور زندگی معمول کے حساب سے چلتی رہی، معمول پر آ جائے۔ چھوٹی سی بات ہے، آپ سے کریں گے، مختصر سی بات کریں گے۔ کچھ دن تو ہمارے یہاں بھی بارشیں چلی، بارشوں میں ہمارے یہاں نیٹ ورک تو بالکل بھی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی گاؤں میں تو نیٹ ورک کا ایشو بھی ہوتا ہے اور کام بھی ہوتے ہیں۔ میں مزدور بندہ ہوں، صرف سی بات کریں گے، چھوٹی سی بات کریں گے ہم۔ یہ جب سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، پہلے کے پی میں ہوئی، اس کے بعد جو پنجاب کی جو صورتحال بنی، جو ابھی تک پنجاب کے جو حالات ہیں، گجرات پورا ڈوب گیا۔ تو میں نے پنجاب کے ایک بزرگ کی ویڈیو سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو موٹر وے بنا ہے، اس میں جو انجینئر تھے، تو انہوں نے جو گجرات کے جو پانی کی آبی جو فطری گزرگاہیں تھیں وہ بند کر دیں، انہوں نے نہیں دیکھی، تو اس کی وجہ سے جو گجرات کا پانی کہیں نکل نہیں رہا، وہ شہر ڈوبا ہے۔ بندے کی، اس شخص کی رائے تھی۔ اور اس کے بعد جو ہم راوی کی جو صورتحال ہم سب کے سامنے آئی، پھر ایک بحث بچھڑا کہ بھائی راوی کی زمینیں کس نے بھیجی، خان صاحب نے بھیجی یا مریم نواز نے بھیجی، علیم خان صاحب کو دی۔ راڈو کا بھی ایک منصوبہ سامنے آیا، تو اس میں کرپشن کس نے کی، بہت سارے جو ہے پیسے لوٹے گئے، لوگوں کے اربوں کے نقصان ہوئے، کروڑوں کے گھر لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے، نکل گئے وہاں سے، کیونکہ وہاں پانی ہو گیا اور دریا کے پیٹ کی زمین تھی۔ یہ بہت بڑا ثانیہ تھا، یا کہیں تو ہم بہت بڑی باتیں ہیں۔ لیکن ہماری میڈیا سے ہم اتنی گزارش کرتے ہیں، دیکھیے میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ کسی بھی حکومت پر، سیاسی پارٹی پر، سیاسی قیادت پر جائز، حقیقی اور اصطلاحی تنقید کرنا جرم نہیں ہے۔ اگر اس تنقید پر کوئی پارٹی، کوئی حکومت، کوئی اعلیٰ قیادت غصہ ہوتی ہے تو وہ غیر جمہوری بھی ہیں اور سیاستدان بھی نہیں ہیں۔ چھوٹی سی گزارش آپ سے ہے، یہ جو پنجاب کی صورتحال تھی، پنجاب کے دریاؤں کی سچویشن کیا تھی، وہاں پر کنارے تھے نہیں تھے، یہ ساری حالات کیسے پیدا ہوئے، پھر راڈو کا منصوبہ جو میں نے ذکر کیا تھا، میڈیا پر آیا تھا، اور راوی کے اندر زمینوں کا مسئلہ بھی آیا، گجرات کا جو پانی کا مسئلہ آیا، یہ بہت بڑے مسئلے تھے، بہت بڑے مسئلے تھے۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی بہت غلط ہوا، اور اس پر سندھ حکومت پر نہ خالی تنقید کرنی چاہیے، بلکہ سندھ حکومت کو اپنے انجینئر سے، یا جس نے یہ ماڈل بنایا تھا شاہراہ بھٹو کا، ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ نے ماضی کا کوئی نقشہ کیوں نہیں بنایا، یہاں سے اگر پانی کی گزرگاہ تھی تو وہاں پر پل کیوں نہیں بنایا، یہ پوچھنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ یہ کوئی اپنی میڈیا اینکرز، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا وہ اتنے بڑے جو ثانیات تھے، یا جو پنجاب کی صورتحال ہے، کیا وہ معنی نہیں رکھتی کہ ایک سارا کا سارا فوکس آپ کا آ گیا شاہراہ بھٹو کا، وہ ٹکڑا جو زیر تعمیر تھا وہ بہہ گیا۔ کراچی کے اندر اس طرح کی سیاستیں تو ہوتی رہتی ہیں، کبھی کوئی گٹر کے ڈھکن چرا دیتا ہے، تو کبھی کوئی گٹر کی نالیوں میں سیمنٹ کی بوریاں بھر دیتا ہے، جیسے ان پر وہ ویڈیوز بنائے اور ایک سیاست کریں۔ یہ ساری تو باتیں آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، آپ نے سنی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، مجھ سے زیادہ تو آپ کو نالج ہوگی، جو سے ہمارے بہت بڑے اینکرز ہیں، میڈیا چینلز ہیں، ان کو ہوگی۔ میں تو عام سا بندہ ہوں، گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن سارا کا سارا فوکس آپ کا اتنے بڑے چیزوں کو چھوڑ کر، گجرات کو چھوڑ کر، راوی کا، پنجاب کی صورتحال کو چھوڑ کر شاہراہ بھٹو پر آ گیا۔ دوسری بات، اس سے ایک شکوک پیدا ہوتے ہیں، ہمیں ایک شکوک پیدا ہوتا ہے، ہمارا ذہن یہ بات سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کا ڈومسائل سندھ کا ہے،
اندرونی سندھ خاص کر کے لاڑکانہ نواب شاہ کا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے یہ ساری جو سچویشن یا سارے حالات بنائے جاتے ہیں کہ ایک روڈ کے ٹکڑے کو بقایا پورے شہر ڈوب گئے، کتنے علاقے ڈوب گئے، کروڑوں لوگ دربدر ہو گئے، لاکھوں لوگوں کی جو ہے کہ ملکیتیں دھرم بھرم ہو گئیں۔ ان سے بڑھ کر اس چیز کو فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک شکوک ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کام کراچی میں نہیں کر رہی، چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو یہ بتائیں کہ جو موجودہ MQM ہے یا جو PTI کا دور گزر گیا اور MQM بھی ابھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے، تو ان دو دوروں میں کراچی شہر کو کیا ملا، کتنا کام کیا گیا؟ اب MQM وفاقی حکومت کا حصہ ہے تو اس نے کراچی کے لیے کیا کیا، یا جو سندھ صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے کام کیا کیا؟ ان دو کاموں کی بھیٹ کرا دیں آپ، وہ بھی شہریوں کے سامنے لے کر آئیں کہ مختلف جو دو دور وفاقی حکومت کے چلے ہیں، وفاقی حکومتوں نے کیا کیا کام کیا۔ آج MQM اتنے عرصے سے نون لیگ کی حکومت کا حصہ ہے تو اس نے کیا کیا اور صوبائی گورنمنٹ نے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھائی اگر صوبائی گورنمنٹ اور بھی زیادہ کام کرے تو کوئی مخالف جماعت اسلامی سے ہو، MQM سے ہو، PTI سے ہو، تو جا کر کورٹ میں پٹیشن داخل کر دیتا ہے، پھر کورٹ میں تو فیصلہ سندھ گورنمنٹ ہے اس کی مخالفت نہیں آتا ہے، تو پھر وہ ہونے والا کام رک جاتا ہے، یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہو جاتی ہے۔